خداوند یسوع مسیح کے عظیم فاتح پرجلال پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت لمحات کے لیے، جس میں ایک دفعہ پھر خداوند نے فضل بخشا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کر سکوں، کلام کی باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ ایک لمبا پوز جو ہے وہ رہا، اور اس دوران ہم کوئی نئی بات جو ہے وہ نہیں شیئر کر پائے اور نہ ہم سیکھ پائے، اور اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں چونکہ جو ایک مصروفیت تھی اس کے فیز میں سے اب نکل آیا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ خداوند اب ہماری زندگی میں یہ فضل بخشتا رہے گا کہ ہم ایک ریگولر بیسس پہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں یہ ساری ویڈیوز اور خداوند کے کلام کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، اپنے خیالات کا تبادلہ کرنا جو ہے وہ جاری اور ساری رکھیں گے۔ اور خداوند کا شکر ہے اس بڑے ہی عمدہ ایڈونٹ سیزن کے لیے، جسے کرسمس سیزن کہتے ہیں، اور ہر مسیحی کو اور ہر غیر مسیحی کو پتہ ہے کہ کرسمس کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے، کہ ہم یسوع مسیح کے مجسم ہو جانے کے ساری یادگاری کو جو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہم انسان جو ہیں جب پیدا ہوتے ہیں اور ایک ڈیٹ ہماری ہوتی ہے کہ اس دن ہم پیدا ہوئے، اور پھر ہر سال ہم اسے اپنا برتھ ڈے کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طرح کرسمس جو ہے اس کو ہم خداوند یسوع مسیح کے اس زمین پر اتر آنے کے، ایک انسانی لبادے میں ایک بچے کی صورت میں پیدا ہو جانے کے خوبصورت تہوار کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ سب ہر طرف کرسمس کی تیاریاں اور وہ جو عجائبات، کیونکہ یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ ایک عجیب معجزہ اور عجائبات سے بھری ہوئی چیز ہے، نشانات سے بھری ہوئی چیز ہے۔ اگر ہم دنیا کا مطالعہ کریں اور تمام علوم کو جاننے کی کوشش کریں، چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ ہے، چاہے کوئی انوینٹرز ہیں، چاہے فزیشن یا فزکس سے یا کیمسٹری سے یا میڈیکل سے یا کسی بھی طبقے سے یا کسی بھی شعبے سے، ایون مذاہب کے بانی ہونے کی صورت میں بھی، یا ایک نیا اسکول آف تھاٹ انٹروڈیوس کروانے کی صورت میں بھی، ہمیں کسی کے متعلق پیشن گوئیاں یا نبوتیں نہیں ملتی۔ میتھولوجی چونکہ ایسی بہت ساری سٹوریز اور باتوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن میتھولوجی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہونے کے بعد لکھی گئی۔ واقعہ ہوا اور اس کے بعد 400 300 200 سال کے بعد کسی ایک رائٹر نے لکھنا شروع کیا، جی ایسے ایک شخص ہوا کرتا تھا، ایک دیوتا ہوتا تھا، ایک دیوی ہوتی تھی، اور اس کے متعلق یہ کہا گیا۔ لیکن یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ایک ایسی خوبصورت شخصیت، زندہ یہوہ الوہیم، زندہ خدا، اس کے الفاظ جو مجسم ہوا، ان کی پیدائش سے پہلے ہی پیشن گوئیاں، نبوتیں اور نشانات دیے گئے، اور یہ سب سے علیحدہ کر دینے والی ایک خصوصیت ہے۔ یہ ایک ایسی خاص خصوصیت ہے جو یسوع مسیح کو اس پوری دنیا، ہر بنی نوع انسان سے، ہر بشر سے علیحدہ کر دیتے۔ آج ہم ایک بڑی مشہور آیت جو کرسمس کے دنوں میں تقریباً ہر چرچ میں پڑھی جاتی ہے اور ہر جگہ اس کا ذکر ہوتا ہے،
سنڈے اسکول میں ان کو بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اور وہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور وہ ایک یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی پیشن گوئی ہے، یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی ایک نبوت ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ عہد عتیق میں سے اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت ہے۔ یہ یسایہ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے: لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ ایک ایسی مشہور آیت کہ ایمانویل کا کہاں ذکر ہے، اور آگے جب ہم نئے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمانویل خدا ہمارے ساتھ، اور یہاں پر ہمیں ایک ایسی آیت ملتی ہے جس میں اسی ایمانویل کے پیدا ہونے کی نبوت کی گئی۔ لیکن آج تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی توجہ صرف اس آیت پر نہیں، کیونکہ یہ آیت 14ویں آیت ہے 7ویں باب کی، میں اس سے پہلے کی 13 آیات پر بھی آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، اور اگر میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی تمام مصروفیت کے باوجود، مجھے پتہ ہے کہ آپ کلام پڑھتے ہیں، آپ ضرور ان آیات کو پڑھیے گا۔ وقت نہیں کہ میں اس سارے پیسج کو آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں اس میں سے چند چیدہ باتیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور باقی میں چاہوں گا کہ آپ اس کو جب دوبارہ پڑھتے ہیں تو وہ جب باتیں آپ کو ریمائنڈ ہوتی ہیں تو یہ کیسے ہماری آج کی زندگی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ 7واں باب اس کا آغاز یوں ہے: اور شاہ یہودا آخذ بن یتام بن عزیہ کے ایام میں یوں ہوا کہ رزین شاہ ایرام اور فتح بن رملیہ شاہ اسرائیل نے یروشلم پر چڑھائی کی، لیکن اس پر غالب نہ آ سکے۔ اب یہ وہ دور ہے جب اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ایک جنوبی ایک شمالی، ایک اسرائیل اور ایک یہودا، اور یہ آیت جس پیسج کا حصہ ہے وہ شاہ یہودا آخذ کا دور ہے، اور شاہ اسرائیل جو 10 قبیلوں پر مشتمل ایک حکومت تھی، وہ شاہ ایرام کے ساتھ مل کر یروشلم فتح کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور جب وہ یروشلم فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں لیکن ان کو فتح نہیں ملتی، ان کو فتح نہیں ملتی، اور پھر وہ آگے مزید پلاننگ شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کیسے اگلی دفعہ، اگر آپ اس سارے پیسج کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے وہ پلاننگ کرتے ہیں۔ لیکن اسی دوران اب شاہ یہودا آخذ شاہ اسور سے جا کے ملتا ہے، اور یہ آپ کو 8ویں آیت میں ملے گا، اور ایرام کا دارالسلطنت دمشق ہی ہوگا، اور وہ پھر اس سے ہیلپ جو ہے اس کو مانگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ، اور اس کے بعد شاہ ایرام وہ مجھ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اگر آپ اس کی مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو دوسرا سلاطین اس کا 16واں باب، بہت ہی خوبصورت بات جو اس دفعہ مجھے سیکھنے کو ملی کہ جب وہ یہ پلان کرتے ہیں
تو جب اگر آپ دوسرا سلاطین اس کے 16ویں باب میں جائیں اور وہاں پر آخز کی زندگی کو پڑھیں، اب آپ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے حملہ کیا یروشلم کے لیے اور انہیں فتح نہیں ملی، لیکن اگر آپ آخز کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ لکھا ہے کہ اس نے وہ کام نہیں کیے جو اس کے باپ داؤد نے کیے تھے، اور اس نے ہر بری روش کا اختیار کیا، ایون اس نے اپنے بیٹوں کو آگ پر بھی چلایا۔ اور اگر ہم اس پیسج کی طرف چلے جائیں تو ہمیں وہاں پر ایک نبی کا ذکر ملتا ہے، کاہن کا ذکر ملتا ہے، اور یہ ہے دوسرا سلاطین اس کا 16واں باب۔ اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 20 برس کا تھا، اور اس نے 16 برس یروشلم میں بادشاہی کی، اور اس نے وہ کام نہ کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا ہے، جیسا اس کے باپ داؤد نے کیا تھا، بلکہ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا۔ اب یہ یقیناً آپ اس تاریخ سے واقف ہوں گے کہ اسرائیل کے بادشاہ جو ہیں، اور ان میں ایک بہت مشہور بادشاہ جو ہے وہ اخیب ہے، کہ اس میں زیادہ بادشاہ ایسے آئے جو بت پرستی اور دوسرے مذاہب کی طرف ان کی رغبت تھی، دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول زیادہ تھا۔ لیکن یہودا میں وہ آئے جو پھر بھی خدا کے ساتھ چلتے تھے، لیکن اس میں سے بھی چند ایسے بادشاہ ہوئے جس میں سے ایک آخز ہے جو خدا کی راہ پر نہیں چلا۔ اور اگر ہم اس کا 15ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، اور آخز بادشاہ نے اوریا کاہن کو حکم کیا کہ وہ بڑے مذبح پر صبح کی سوکنی قربانی اور شام کی نظر کی قربانی اور بادشاہ کی سوکنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور مملکت کے سب لوگوں کی سوکنی قربانی اور ان کی نظر کی قربانی اور ان کا تپاون چڑھایا کر، اور سوکنی قربانی کا سارا خون اور ذبیحے کا سارا خون اس پر چھڑک کر، اور پیتل کا وہ مذبح میرے سوال کرنے کے لیے رہے گا۔ اب یہاں پر ہمیں ایک اوریا کاہن نظر آتا ہے اگر ہم اس کی پوری تاریخ کو پڑھتے ہیں۔ یسایہ 7ویں باب میں ہمیں یسایہ نبی نظر آتا ہے، لیکن دوسرے سلاطین اس کے 16ویں باب میں اوریا کاہن نظر آتا ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو بھی بت پرستی کی طرف لگایا، ان کو آگ پر بھی چلایا، اور اس کے ساتھ اس نے ایک مذبح بھی تیار کیا، اور وہ مذبح ڈیزائن کہاں سے اس نے لیا؟ یہ بڑی خوبصورت بات آپ کو دوسرا سلاطین میں ہی ملے گی۔ دمشق کو گیا اور اس مذبح کو دیکھا جو دمشق میں تھا، اور آخز بادشاہ نے اس مذبح کا نقشہ اور اس کی صنعت کا نمونہ اوریا کاہن کو بھیجا۔ بڑی غور طلب بات ہے۔ اسوری بادشاہ، شام آج کا، دمشق، ڈمیسکس، اب وہاں پر بت پرستی کے لیے ایک مذبح تیار تھا جو بہت خوبصورت تھا، اور اس کو اس مذبح کا ڈیزائن پسند آیا۔ اس نے اس کا نقشہ لیا، اس کا نمونہ لیا، اور بھیجا کس کو؟ اوریا کاہن کو۔ کیا ورڈ ہے؟ کاہن۔ کاہن کون؟ خدا کے خادم، نگہبان کہنے والے، اپنے آپ کو چرواہا کہنے والے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ تیار بھی کر دیا۔ آپ یقیناً دوسرا سلاطین اس کا 16واں باب پڑھیے گا، اور اس نے ڈیزائن بھی کیا، اور پھر ڈیزائن کرنے کے بعد کہا کیا خوبصورت ڈیزائن ہے، کیا زبردست چیز ہے، اور اس پہ کرنا کیا ہے؟ سوکنی قربانی بھی چڑھانی ہے، اور شام کی نظر کی قربانی بھی چڑھانی ہے، اور پھر مملکت کے لیے بھی چڑھانی ہے، اور بادشاہ کے لیے علیحدہ چڑھانی ہے۔ ڈیزائن غیر معبودوں کا،
لا کے مذبح تیار کیا اور اس پہ قربانیاں بھی چڑھائیں، اور اس کے باوجود اس کے لیے لکھا ہے کہ اس نے ہرگز وہ کام نہ کیا جو خدا کی نظر میں مقبول ہو۔ اور جب ہم 7ویں باب میں پڑھتے ہیں، اب یہ اس سے اگلا دور سٹارٹ ہو گیا، یہ اس سے اگلی بات، اگلا واقعہ سٹارٹ ہو گیا، اور اس وقت شاہ اسرائیل اور شاہ ایرام اس کے خلاف صف فرائی کر کے بیٹھ گئے۔ اور یہاں پر اوریا کاہن نہیں بلکہ یسایہ نبی اس کے پاس چلتا ہے، اور جا کر اگر آپ 10ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں، پھر خداوند نے آخذ سے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان طلب کر، خواہ پاتال میں خواہ اوپر بلندی پر۔ لیکن آخذ نے کہا میں طلب نہیں کروں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ کیا خوبصورت الفاظ اس نے کہے، میں خداوند کو نہیں آزماؤں گا اور اس سے کوئی نشان نہیں لوں گا۔ اگر آج ہم یہ ورڈز کہتے ہیں، نہیں جی میں خدا کو نہیں آزمانا چاہتا، میں خدا سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، تو سننے والا اور ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ کیا کمیٹڈ آپ، کیا اس کا خوبصورت فیل ہے۔ لیکن کیا یہ بات خدا کو اس کی پسند آئی؟ تب اس نے کہا اے داؤد کے خاندان اب سن، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا حل کی بات ہے کہ اب خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ اور پھر اس کے بعد 14ویں آیت، دل میں بدی تھی۔ کیوں بدی تھی؟ اس نے کہا مجھے خدا کے نشان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے 10ویں آیت پڑھی ہے، اگر آپ 8ویں اور 9ویں آیت پڑھ کے آئیں گے، اسی لیے بہت سارے جھوٹے لوگ جو اپنے آپ کو بہت عالم کہتے ہیں دوسرے مذاہب کے، جو بہت کلام مقدس کے کرٹک بنتے ہیں، وہ ایک آیت پکڑتے ہیں اور اس کی غلطی نکالنی شروع کر دیتے ہیں۔ ضروری ہے پورا پیسج پڑھا جائے۔ اگر آپ اس کی 8ویں اور 9ویں آیت پڑھیں گے تو وہ آلریڈی انسانوں سے مدد لے کر آ رہا تھا، اور یسایہ نے اس کو روکا، اور یسایہ نے کہا کچھ نہیں ہونے لگا، یہ خداوند کہہ رہا ہے، اس سے پہلے تو اوریا سے کام کروا چکا ہے، نہ تیری کوئی قربانی، چاہے وہ سوختنی تھی، چاہے نظر کی تھی، چاہے تپاون تھے، چاہے ذبیحہ تھے، کوئی قبول نہیں ہوا، اور کرنے والے بھی کاہن۔ اور جس جگہ پر کیا جا رہا ہے ایک خوبصورت مذبح، ڈیزائن، ایک خوبصورتی کا ڈیزائن، لیکن قبول نہیں کیا۔ لیکن اب میں تیرے ساتھ، خداوند کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوں، چھوڑ دے سارے انسانوں پر بھروسہ کرنا، اور میں تجھے سائن دوں گا، میں تجھے دوں گا سائن، تو مجھ سے صرف سائن مانگ، تو مجھ سے نشان مانگ، میں تجھے نشان دوں گا، کیونکہ میں زندہ خدا ہوں، زندہ یہوہ ہوں۔ اور اس نے کیا کہا کہ مجھے کوئی سائن نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے وہ انسان کے ساتھ ہاتھ ملا کے آ چکا ہوا تھا، وہ اپنی فوج پر، اپنے دوستوں کی افواج پر تکیہ کیا، اور پھر خدا غضبناک ہو کر بولا کہ کیا انسان بیزار کرنے کے لیے کافی نہیں تھے کہ اب تم مجھے بھی بیزار۔ اور پھر 14ویں آیت میں کہا لیکن خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا۔ اب یہ نشان خدا نے خود دیا اور بیزار ہو کر دیا کہ اب میں خود ایک نشان تم کو بخشوں گا۔ نبوت ضرور ہے، سب کچھ ہے۔ خدا آج ہمیں بھی کہتا ہے، کیا آج ہم اس سے نشان لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آج ہم اس کے قدموں میں آ کر اس سے مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ کہ ابھی بھی ہم ادھر ادھر ہی ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں؟ کیا ابھی بھی ہم لوگوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں؟
اور اس کا نشان سادہ اور کلام کے موافق ہے۔ ہم لوگوں کی خوبصورتی دیکھ کر، دوسرے مذاہب کی خوبصورتی دیکھ کر، دوسرے مذاہب کا میوزک دیکھ کر ہم آج اپنے گیت تیار کر رہے ہیں، اور کیا یہی رہے کہ ہم پرستش کریں؟ ہم دوسرے مذاہب کے خوبصورت بولنے والے خطیب، ذاکرز، ان کا پیٹرن چوری کر کے خود بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیا یہی رہے ہے کہ ہم منادی کر رہے ہیں، لیکن خدا بیزار ہو چکا ہے۔ اس کا نام ایمینویل، یعنی کہ خدا تمہارے ساتھ۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں سوائے ایک چیز کی، کہ ہم سادگی کے ساتھ خداوند زندہ یہوہ کے ساتھ جڑے رہیں، ہم اس کا سائن لیں، ہم اس کے نشانات کو مانگیں، ہم اس کے عجائبات کو مانگیں۔ تب کرسمس ٹری کے سامنے کھڑوں، یعنی کرسمس سیزن کی وجہ سے جیسے یہ آف ہوگا، اتار کے اس کو ریموو کر کے کہیں رکھ دیں گے، پھر اگلے سال جو جب آئے گا تب نکالیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس آیت کو بھی کیا پورا سال ہم دہراتے ہیں؟ کیا مہینے میں بھی کبھی ایک دفعہ دہراتے ہیں؟ کہ ہم نے صرف کرسمس کے گیت اور کرسمس کے ٹیبلوز اور وہ بادشاہ آ رہے ہیں، چرواہے دیکھے جا رہے ہیں، اور یہ ساری ریپوٹیشن ہم نے صرف کرسمس پہ کرنی ہے؟ اس کا نشان وہ ہمیں دینے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ کیا ہم وہ نشان لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم وہ نشان لینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس کے عجائب کو اپنی زندگیوں میں لینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تو جیسے اس وقت تقریباً 2.2 ارب دنیا جو ہے وہ کرسچن ہے، لیکن اس میں سے شاید 1 ارب بھی صحیح نہیں ہوگی۔ ویسے جو کہتے ہیں کہ جی 90% جو ہے وہ نومینل کرسچنز ہیں، تو شاید پھر ہم بھی انہیں میں شامل ہو گئے جو صرف ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ ہمیں اس کے نشان، اور ہمیں اپنی ڈیلی بیسس میں اگر ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے تو ہمیں ڈیلی بیسس پہ عجائب بات، نشانات جو ہے وہ نظر آتے ہیں، وہ دیے جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم اس کا نشان لیں۔ یہ نشان اس نے دے دیا ہے، اب اس نشان کو لینے کی ضرورت ہے۔ صرف کرسمس کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، رشتہ داروں میں سیلیبریٹ کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ کتنا وقت وہاں پر ہم اس کے مجسم ہونے کو انجوائے کرتے ہیں، اور کتنا وقت ہم پارٹیز کو انجوائے کرتے ہیں، یہ ہے فیصلہ کرنا۔ اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی زندگیوں میں یہ نشان تو پورا ہو گیا، اور اس کے بعد بہت سارے نشانات ہیں جو ابھی پورے ہونے باقی ہیں۔ ہم سب ان کو اپنی زندگیوں میں لیں اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنیں، تب ہی کلیسیا یعنی علیحدہ کیے ہوئے، برگزیدہ، چنے ہوئے ترقی کریں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس کے متعلق ضرور کامنٹ کیجیے گا، اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اور آنے والے دنوں میں ہم مزید گہرائی میں نبوتوں کی ہی اسٹڈیز کریں گے، کہ جو پروفیسیز ہیں مکاشفہ کی، حزقیل کی اور ڈینیل کی، ہم ان کے متعلق جو ہے وہ اگلے سال میں باقاعدہ طور پہ ایک سیریز کا آغاز کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔